ہم نے اللہ کے نیکوکار بندوں کو اللہ کے جو مخصوص صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے بندوں میں ٹٹولنے لگے. یہاں پہ ہماری بگاڑ شروع ہو گئی. اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں کی جا کے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتے رہتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں, کسی دوسروں سے منتیں کرتے رہتے ہیں. ویسے کہ حالات ہیں ہمارے ارد گرد میں, آئے دن یہی دیکھتے رہتے ہم. اور تو اور نمازوں کو لوگ کم پڑھتے, لیکن ایسے کاموں میں تو سبحان اللہ کتنے سارے پبلک رہتے. دیکھیں ایسے کاموں کو کرنے کے لیے سووں کے پبلک رہتے ہیں, لیکن جب نمازوں کی بات آتی تو صرف 10 مکھیاں 15-20 لوگ ہوں گے. جس چیز میں کامیابی بتایا جاتا ہے وہاں پہ کوئی نہیں رہتے ہیں. جس چیز سے نقصان ہے اور جہنم کے پالے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ بتایا دے جاتا ہے, وہاں پہ ہجوم در ہجوم لگے بیٹھے ہیں. یہاں پہ کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں. آخر ہم لوگ کون سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے. یہ کوئی یہی نہیں کہتا کہ ہم تو فلاں ولی کے ہیں, ہمیں پہلے اسی کی طرف جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج یہ بات جاننے کے باوجود بھی, اللہ کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے جن رسولوں کو, جن نبیوں کو, جن باباؤں کو, جن ولیوں کو ہم آج یاد کرتے ہیں, اللہ کی قسم جب وہ زندہ تھے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. جب وہ چلے گئے تو ہم آج ان کو پکارنے لگے. بار بار یہی سلسلہ. آخر ہم سمجھیں گے کب؟ آخر ہماری نجات کیسے ہوں گی؟ کیا اللہ کی طاقت ہمیں کم لگنے لگی؟ اچھا دیکھیے, ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر مان لو صحیح علاج نہیں کر رہا, نہیں اس کا میڈیسن صحیح طریقے سے ہماری بیماری کو نہیں جسم سے نہیں نکال رہا, تو کیا ہم اس کے لیے کنٹینیو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. لیکن آج یہاں پہ کیسا ہو گیا, یہ خدا نہیں کرا تو فلاں دوسرے خدا کے پاس جائیں گے, یہ پیر نہیں کرے تو دوسرے ولی کے پاس جائیں گے, وہ بھی نہیں کرا تو کوئی بابا کے پاس چلے جائیں گے. ایسے ہم یہاں پہ چکر کاٹتے ہیں. اصل میں اللہ حکم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے نبی میرے بندے آپ سے پوچھیں گے میرا اللہ کہاں ہے, سوال کریں گے آپ سے اے میرے نبی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, ان سے کہیے انی فانی قریب, اللہ کہاں ہے؟ آپ کے بالکل قریب میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل قریب ہے. اجیب الدعوت الدعانی, جب وہ لوگ مجھے پکاریں گے, اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی, فرماتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. ولیؤمنوا بی, اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. لعلکم یرشدون, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ صحیح راستے پر ہوں گے. کون؟ جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں. قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے نبی کہیے ان سے کہ ان کا خدا ان کے بالکل قریب ہے. اس خدا کو بھول گئے اور کہاں کہاں کی جا کے جو ہے چادریں چڑھانے کی نیت میں چلے جا رہے ہیں. 3 دن کی سفر کر کے چلے جا رہے ہیں, 2 دن کی سفر کر کے چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ فلاں چیز ملتا وہ لے کہا کہ کھائے بول تو یہ کام ہو جاتا بول کے مان رہے ہیں. ہم مسلمان, جس مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا, وہ مسلمان آج یہ کام کر رہے ہیں, تو غیر مسلمان جو کہ اسلام کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو اور ہم میں دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں, کیونکہ یہ بھی ان چیزوں میں مانتے ہیں, ہم بھی ان چیزوں میں مانتے ہیں. کبھی دیکھیں آپ لوگ, اللہ اکیلا مالک ہے یہ قرآن کہتا ہے, لیکن ہم اللہ کو بھی مانتے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے. اسی کو کہتے ہیں شرک.